پیشاب کا رنگ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ صحت کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتا ہے. جی بالکل. لیکن کیا یہ کبھی سبز بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی غیر معمولی موضوع پر بات کر رہے ہیں، سبز پیشاب. جی، ایک دلچسپ موضوع ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ روایتی طب یعنی فارسی یا یونانی طب اور پھر جدید مغربی طب وہ اس رنگ کو کیسے سمجھتی ہیں. صحیح. ہمارے پاس کچھ روایتی طبی کتب ہیں، جدید تحقیق بھی ہے، مضامین ہیں، ان کی بنیاد پر یہ گفتگو ہوگی. جی. مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ آخر یہ دونوں نظام سبز پیشاب سے کیا مطلب نکالتے ہیں. بالکل. روایتی طب میں خاص طور پر جو فارسی اور یونانی روایت ہے اس میں پیشاب کا معائنہ یعنی قارورہ تشخیص کے لیے بہت ہی اہم تھا. اچھا. اسے تو تفسیرہ کہتے تھے، یعنی بیماری کا ایک طرح سے آئینہ. ابن سینا، رازی، ان سب بڑے حکماء نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے. تو یہ قارورہ پیشاب، اسے دیکھنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہوتا تھا؟ جی ہاں، اس کے خاص آداب تھے. ایسا نہیں کہ کبھی بھی لے لیا. صبح کا پہلا پیشاب، وہ بھی ایک خاص شیشے کے برتن میں. شیشے کا برتن؟ جی، جسے قارورہ کہتے تھے. اور پھر اس کا معائنہ جلد از جلد کرنا ہوتا تھا. ان کا ماننا تھا کہ پیشاب جسم کے اندرونی حالات، خاص کر جو اخلاط ہیں، وہی چار: خون، بلغم. بالکل، خون، بلغم، صفرا، سودا، ان کا توازن بگڑا ہے یا نہیں، یہ پیشاب سے پتہ چلتا ہے. اور رنگوں کی کیا اہمیت تھی؟ کیا سبز رنگ کا کوئی خاص مطلب تھا اس میں؟ جی، رنگ بہت اہم تھا. 5 بنیادی رنگ بتائے گئے ہیں اور ان میں سبز یعنی اخضر وہ بھی شامل ہے. اچھا. عام طور پر روایتی طب میں سبز رنگ کو جسم میں سردی کے غلبے سے جوڑتے تھے یا پھر اخلاط کے عدم توازن سے. میں نے سنا ہے کہ وہ صرف سبز نہیں بلکہ اس کے مختلف شیڈز میں بھی فرق کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے. جی ہاں، روایتی فارسی طبیب وہ بہت باریک بین تھے. وہ سبز رنگ کے بھی کئی شیڈز بتاتے تھے. مثلاً جیسے ہلکا پستہ رنگ جسے فستکی کہتے تھے، یا آسمانی سبز، آسمان جونی، زمردی سبز، نیلجی، گندنے جیسا سبز، قراسی، یا زنگاری، زنجاری. اچھا، اور ہر ایک کا مطلب الگ تھا. جیسے فستکی رنگ وہ صفرا کے جلنے کی علامت ہو سکتا تھا، جبکہ گہرے سبز یا نیلگو رنگ وہ شدید سردی یا مواد کے جم جانا. مواد کا جم جانا؟ جی، انجماد. اور وہ اسے بعض اوقات آنے والے تشنج یا فالج کی پیش گوئی بھی سمجھتے تھے. پیشاب کے رنگ سے تشنج کی پیش گوئی، یہ تو کافی حیران کن ہے. جی، یہ ان کا مشاہدہ تھا اور ان کے نظریہ اخلاط پر مبنی تھا. ان کے نزدیک اسباب میں کچھ سبزیاں یا زہریلے پودے جیسے شوکران، زہر، جی، یا صفرا کا بگڑ جانا یا شدید سردی سے اخلاط کا جم جانا. اور ایک اور حیران کن بات جو ملتی ہے وہ سبز پیشاب اور جزام یعنی لیپرسی کا تعلق ہے. جزام؟ اچھا، اب ذرا جدید مغربی طب کی طرف آتے ہیں. وہاں تو یورینالیسس ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ سبز رنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جدید طب میں بھی یورینالیسس ایک بہت بنیادی تشخیصی ٹول ہے. اس میں پیشاب کا ظاہری جائزہ، کیمیائی خوردبینی سب ہوتا ہے. صحیح. تاکہ پتہ چلے کہ خلیات ہیں، پروٹین ہے، گلوکوز ہے، وغیرہ وغیرہ. بیماریوں کی تشخیص میں مدد ملتی ہے. سبز پیشاب جدید طب میں عام نہیں ہے، بالکل نہیں. لیکن ہوتا ہے؟ جی، مگر جب نظر آئے تو اہم ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات کو عموماً 4 گروہوں میں بانٹا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو کچھ خاص ادویات، دوسرا طبی رنگ یعنی ڈائز جو استعمال ہوتے ہیں، تیسرا بعض انفیکشنز یا بیماریاں، اور چوتھا کچھ متفرق وجوہات. ادویات؟ جی. کون سی عام دوائیں ایسا کر سکتی ہیں؟ یہ تو جاننا چاہیے. سب سے مشہور مثال شاید پروپوفول ہے. یہ بے ہوشی کی دوا ہے، آپریشن میں کافی استعمال ہوتی ہے. اچھا. کچھ اینٹی ڈپریسنٹ ہے جیسے ایمیٹرپٹیلین، یا ایک رنگ ہے میتھیلین بلو جو طبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ بھی پیشاب کو سبز یا نیلا کر سکتا ہے. اور بیماریوں میں ایک بیکٹیریا ہے سیوڈوموناس، اس کا انفیکشن، یا ایک بہت ہی نایاب جینیاتی بیماری ہے بلو ڈائپر سنڈروم. بلو ڈائپر سنڈروم؟ جی. یا کبھی کبھی زیادہ اسپیرگس کھانے سے یا کھانے میں جو مصنوعی رنگ ہوتے ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر موازنہ کریں، بنیادی فرق یہ لگ رہا ہے کہ روایتی طب سبز رنگ کو جسم کے اندرونی مزاج، خاص کر سردی یا اخلاط کے بگڑنے سے جوڑ رہی ہے. جی. جبکہ جدید طب زیادہ تر کسی خاص بیرونی چیز جیسے دوا،
रंग या फिर किसी खास इन्फेक्शन या बीमारी को जिम्मेदार समझ रही है। बिल्कुल, बुनियादी फर्क यही है। लेकिन कुछ जगहों पर हैरत अंगेज तौर पर मुमासलतें या दिलचस्प रवाबित भी नजर आते हैं। मसलन जैसे आपने रिवायती तिब में तशन्नुज के खदशे का जिक्र किया था, जदीद तिब में वो जो ब्लू डायपर सिंड्रोम है उसमें खून में कैल्शियम बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया जिसे कहते हैं। अच्छा, इससे पेशाब सब्ज हो सकता है और मरीज को दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये एक मुमकिना ताल्लुक हो सकता है ना। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और वो जजाम वाली बात, इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो भी गौरतलब है। देखें, रिवायती हिकमा ने सब्ज पेशाब को जजाम से जोड़ा। आज हम ये जानते हैं कि जजाम बाज औक़ात जिगर को मुतासिर कर सकता है। जिगर को? जी, और जिगर की खराबी से जो सफरावी मादे हैं यानी बिलिरुबिन या बिलीवर्डिन, जी। वो मुतासिर हो सकते हैं और ये चीजें पेशाब के रंग पर असर डाल सकती हैं। तो शायद उनका मुशाहिदा किसी हकीकी बायोलॉजिकल ताल्लुक की तरफ इशारा कर रहा था। तो खुलासा ये हुआ कि सब्ज पेशाब को समझने के लिए दोनों जाविये अहम हैं। रिवायती तिब हमें जिस्म के अंदरूनी तवाज़ुन और मिजाज पर गौर करने का कहती है, जी, जबकि जदीद तिब हमें खास असबाब यानी कोई दवा, इन्फेक्शन या बीमारी, उनकी तरफ मुतवज्जे करती है। बिल्कुल। और इन मुख्तलिफ तिब्बी निज़ामों के नुक्ते नज़र को जानना मेरे ख्याल में हमें अपने जिस्म से मिलने वाले इशारों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद देता है। और ये हमें एक सवाल पर भी छोड़ जाता है कि क्या रिवायती फारसी तिब में पेशाब के रंगों की जो तफसील है सिर्फ सब्ज ही नहीं, बाकी रंगों की भी? जी हाँ, बहुत तफसील है। उन बारीक न्यूआंसेस की अगर मजीद साइंसी तहकीक की जाए तो क्या हमें ऐसे तशखीसी इशारे मिल सकते हैं जिन्हें शायद जदीद तिब ने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है? ये एक दिलचस्प सवाल है। यकीनन ये एक खुला मैदान हो सकता है तहकीक के लिए।